اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حضور پاک کے پروانے کسی نہ کسی بہانے سے ہر جگہ حضور پاک کی مدح سرائی میں مصروف ہیں. کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے، کہیں میلاد النبی کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، اور کہیں گبد خضرا. ان چیزوں سے مسلمانوں میں حضور پاک کا عشق پیدا ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کو ابھی ہم نے بیرون ممالک میں بھی دیکھا ہے. ہمارے علماء بیرون ممالک میں پہنچے، انہوں نے وہاں بھی ایسی محفلیں سجانا شروع کر دیں. پچھلے سال مانچسٹر میں ایک بہت بڑا عید میلاد النبی کا جلوس نکلا، لیکن کچھ منفی عالم بھی وہاں پہنچ گئے. انہوں نے لوگوں کو بہکایا کہ یہ بدعت ہو رہی ہے، یہ یا رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ تم الٹا گناہوں میں پھنس رہے ہو. اب وہ لوگ بڑے پریشان ہیں، کہیں بشر کا جھگڑا، کہیں نور کا جھگڑا. جرمنی میں میرے جانے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں نے سنا، وہ آ گئے. ایک کہنے لگے کہ ہماری مسجد میں خطاب کرو، دوسرے کہنے لگے ہماری مسجد میں خطاب کرو. تو ہم نے کہا کہ بہتر ہے کہ ایک ہی مسجد میں سارے اکٹھے ہو جائیں. کہنے لگے نہیں، ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ہمارا دین کچا تھا، ہمیں تو مذہب کا پتہ ہی نہیں تھا. پاکستان سے علماء ادھر آتے ہیں، ہم کو لڑا کے چلے جاتے ہیں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، ہم ڈرتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں تم کیا کہنے آئے ہو، ہمیں پہلے یہ بتاؤ تم سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، پھر ہم کو فیصلہ کریں. ہم نے کہا نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے. کہنے لگے پھر کیا قادیانی ہو؟ کہ قادیانی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ ہم کیا بس امتی ہیں. کہ امتی کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جس میں نور ہو وہ امتی ہوتا ہے. اللہ. اور جب امتی سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وہابی بن جاتا ہے. اللہ. تم دوبارہ اپنے دلوں میں نور حاصل کر لو تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. پوچھا ان سے تم میں آپس میں لڑائی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک بشر ہیں. تو ہم نے کہا اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کو افضل بشر بھی تو کہا گیا ہے نا. کہنے لگے نہیں، افضل بشر کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بشر ہیں آپ ان سے افضل ہیں. کیونکہ بشر جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، آپ خلیفے سے بھی افضل ہیں. تو جو خلیفے سے افضل ہوگا پھر اللہ نہیں ہوگا تو اسے جدا بھی نہیں ہوگا. بات تو بالکل معقول ہی تھی. اور دوسروں سے پوچھا تمہیں کیا اختلاف ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں حضور پاکوں کو وہ نور ہے، ہمیں سے اختلاف ہے. واللہ. میں کہ اس میں حرج کیا اگر وہ نور کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے زہر میں تم کو نور بھیجا ہدایت کے لیے. وہ کہنے لگے نہیں، جو نور ہوتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے. اللہ نور ہے، فرشتے نوری ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے. ان کی اولاد ہے تو یہ نوری نہیں ہے. اب ان کی دلیل بھی معقول تھی، ان کی دلیل بھی معقول تھی. اب یہ ایک راز سربستہ ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے تو نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا نہ ان کو کوئی اختلاف رہے گا. ضروری ہے اس راز کو کھولا جائے.
تیرا شاہی میرا شاہی. ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں اپنے آپ کو دیکھوں تو صحیح میں ہے کیسا ہوں, شکل میری کیسی ہے. جس طرح آدمی کبھی کبھی اپنی صورت دیکھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں. خیال آیا تو سامنے جو عکس پڑا تو وہ ایک صورت بن گئی. سبحان اللہ. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں بنائے. وہ سامنے عکس پڑا, وہ صورت, وہ ایک روح بن گئی. جب وہ روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق, وہ اللہ پہ عاشق. اللہ. تب کسی نے کہا کہ خود عشق, خود عاشق, خود معشوق. وہ خود ہی عشق کی ہے تو خود ہی عاشق کی ہے تو خود ہی معشوق ہے. اب جو اللہ کا دین ہے وہ یہاں سے چلا ہے. اللہ کا دین کو نماز روزہ نہیں ہے, اللہ کا دین عشق. اللہ, اس کے دین کی ابتدا اس دن سے شروع ہو گئی. اب اللہ نے اس روح کی تعظیم کے لیے فرشتے بنائے, روحیں بنائیں, زمین و آسمان بنائے. حدیث شریف میں کہ اے میرے حبیب آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو زمین و آسمان ہی نہ بناتا. جو کچھ بنایا گیا حضور پاک کے لیے ہی بنایا گیا. اب آپ کو تو اس دنیا میں بھیجنا تھا. دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر کیا کیا؟ جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے شجرۃ النور. اس کا بیج آپ کی والدہ کو کھلایا گیا. اس بیج کی پرورش آپ کی والدہ کے شکم میں ہوئی اور وہ بیج انسانی خاصیت اختیار کر گیا. پھر جب وہ بیج بڑا تو اس میں وہ روح جو اللہ کا عکس تھا وہ ڈالی گئی. جب وہ روح ڈال دی گئی تو پھر وہ شجرۃ النور اور وہ نور. اب 9 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چاک ہوا, آپ کے سینے میں جسد توفیق الہی ڈالا گیا جس نے اللہ کرنا شروع کر دی. یعنی اس میں ذات 9 سال کی عمر میں آپ کو عطا ہوا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا شب معراج میں. پھر نور نور کے سامنے گیا پر نور نور علی نور ہوا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خواب میں دیدار کیا ہوگا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا سکتے ہیں, اٹھائے جا سکتے ہیں, ادریس علیہ السلام کو فرشتے لے گئے, وہ بھی ابھی ملکوت میں ہی ہے, تو حضور پاک نہیں جا سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تیرا شاہی میرا شاہی. اس دنیا میں 2 فرشتے آئے, ہاروت اور ماروت. جب ان میں نفس ڈالا گیا انہوں نے بھی زوروں سے شادی کرنے کی خواہش کری. اگر وہ شادی کر لیتے تو بچے تو ہو ہی جاتے ہیں. اس وقت لوگ ان کو بشری کہتے تھے, ہاروت اور ماروت کو, لیکن اب کہتے ہیں 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. اسی طرح یہ نور بشر کی شکل میں آیا. اب آپ کے جسم میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالی گئیں جن کو لطائف بولتے ہیں. ان لطائف میں سے ایک لطیفہ نفس ہے. جب وہ آپ کے جسم میں ڈالا گیا آپ کا جسم نورانی تھا تو وہ بھی نور ہو گیا. اب آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے. اس صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحبت سے مسلمان ہو. اللہ سبحان اللہ. اب آپ کے جسم میں تو نور تھا, وہ نور ہو گیا. اب جو عام آدمی اس میں نور ہی نہیں ہے تو اس کا نفس کیسے نور ہوگا؟ یہ جو گوشت ہے یہ کوئی ناپاک نہیں ہے. اس کے اندر جو روحیں ڈالیں گی, لطائف ڈالیں گے, وہ بھی ناپاک نہیں ہے. لیکن جب اس کے اندر نفس آیا تو یہ جسم ناپاک ہوا. بلے شاہ فرماتے ہیں
اس نفس پلید نے پلید کیتا اسا منو پلید نہ سے ہم کو پلید نہیں تھے لیکن جب یہ نفس آیا تو ہم ناپاک ہو گئے. حق. اب جب ناپاک ہو گئے نبیوں کے نفس مطمئنہ وہ انسانی شکل میں لیکن عام آدمیوں کے نفس کتوں کی طرح ہیں. وہ نفس ان کی شکل ہے کتوں کی طرح ہیں. وہ کتے موجود ہیں. ایک حدیث ہی میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. وہ اس نفس کتے نے کہا میں نہیں وہ کتا مجھے نہیں کہا گیا وہ نہیں اسی کو کہا گیا. وہ کتا تو آدم علیہ السلام کے لیے حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا تھا. آج تک وہ حفاظت کر رہا ہے. گھر میں ہی ہوگا تو حفاظت کرے گا نا. اگر گلی کے کونے میں باندھا ہوئے تمہاری کیا حفاظت کرے گا. وہ کتا نہیں یہ کتا یہ اس کے گھر ہے. یہ جس کے اندر یہ کتا ہے اس کو نفس امارہ بولتے ہیں. وہ ناپاک ہے. حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. وہ جن کے نفس کتے ہیں واقعی وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے اوپر لعنت کا. مجد صاحب فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے. قرآن ان لوگوں کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں. اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے. اپنے نفس کو ذکر سے پاک کرے. جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے اس وقت ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے دیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رہبر رہنما. اب رہا سوال کہ وہ نفس پاک کیسے ہو. جب تک نفس پاک نہیں ہوتا تمہاری کوئی عبادت اندر ٹھہرتی ہی نہیں ہے. اگر تمہارے اندر وہ کتا ہے تو یقین کرو جس طرح ایک دربار بنا لیا باہر کلمہ لکھ دیا جھنڈے لگا دیے اندر کافر بیٹھا دیا دھوکا ہے نا. اسی طرح باہر سے داڑیاں تسبیحاں نمازیں لیکن اندر وہ کتا کافر بیٹھا ہوا ہے. یہ سخت زبردست اپنے آپ سے دھوکا. اب اس نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے. جب تک نفس پاک نہیں ہوگا کوئی منزل ملے گی نہیں. انسانی کی منزل بھی نہیں ملے گی. کیونکہ جیسا اس کا نفس ہوتا ہے باطن والوں کو وہ ویسے ہی دکھتا ہے. ایک دفعہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے اپنے غلام کو کہا کہ تیل لیا لیکن کسی انسان سے لینا. تو وہ کہنے لگا مجھے تو سارے انسان لگتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک بال دیا اس بال کی گولائی میں دیکھ لینا جو انسان نظر آئے اس بال کی گولائی میں اس سے تیل لینا. وہ سارا دن گھومتے رہے. وہ کوئی گدھا نظر آ رہا ہے کوئی کتا نظر آ رہا ہے. بڑی مشکل سے ایک آدمی جو ہے نا وہ انسان نظر آیا اور اس سے تیل خریدا. اس کا نفس پاک کا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک عورت ننگی گھومتی لیکن جب شاہ عبدالعزیز کو دیکھتی تو پردہ کر لیتی. وہ خلیفہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے. آپ بڈھے بھی ہیں آپ سے یہ پردہ کر لیتی ہے ہم جوان بھی ہیں ہمارے سامنے ننگی گھومتی رہتی ہے. شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ. اب جب وہ عورت ہے تو یہ پہن لینا پھر تمہیں راز کا پتہ چلے گا. جب وہ عورت آئی تو انہوں نے انگوٹھی پہنی. دیکھتے ہیں سب انسانوں میں کوئی کتا ہے کوئی گدھا ہے کوئی بیل ہے. اپنے آپ کو دیکھا بکرا. صرف عبدالعزیز اور وہ عورت انسان نظر آئے. اس وقت شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ وہ کہتی ہے مجھے سارے جانور نظر آتے ہیں میں پردہ کس سے کروں. واہ صحیح واہ. اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے. ایک بار کی نماز روزے اس تک نہیں پہنچتے. وہ تو اندر ہے وہ تو نسوں میں ہے. تم دانت سے اس کو ڈنڈے مار رہی ہو. یہ نماز روزہ اتنا ہے کہ بس ڈنڈے اس کو مارے سانپ کو لیکن اندر وہ دھکا ہوا ہے. جب ڈنڈے چھوڑے پھر وہ باہر نکلے. جب تک اس تک ہتھیار نہیں پہنچے گا وہ کیسے پاک پائے گا. آپ اس کو پاک کیسے کرتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں. کچھ لوگ جنگلوں میں چلے گئے روزے رکھنے شروع کیے بھوک پیاسی کاٹی اس کو نفسانی غذا نہیں دی ذکر وغیرہ کی غذائیں دی نمازیں تو ان سے نفس پاک ہوئے. لیکن وہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے کوئی کامیاب ہوتا ہے اور کوئی جنگلوں میں جاتا ہے. اور ایک اور طریقہ جو شہریوں کے لیے ہے شہریوں کو بھی ضرورت ہے نفس پاک کرنے کی. جو شہریوں کے لیے طریقہ ہے
اس کے لیے ان کو کہیں سے ذکر قلب ڈھونڈنا پڑتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ذکر قلب کیا ہوتا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے، کہتے ہیں نا. ایک سکھ نے کہا میں تمہارا عالم رہ کے آیا تو میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ واہ اللہ. ایک عیسائی بول اٹھا کہ میں شب و روز قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟ اور ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا. وہ کہنے چلو ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ اگر وہ سارے نوری ہو جاتے ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہو؟ واقعی اس نے صحیح کہا. کسی کو قرآن سے نور حاصل کرنے کا طریقہ آتا ہے، ہر کوئی قرآن سے نور حاصل نہیں کر سکتا ہے. جس طرح بادل سے ٹکراتے ہیں بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے چنگاری نکلتی ہے. قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا. اب قرآن پڑھنے والوں سے پوچھو تم نے کبھی آیتوں کو آیتوں سے ٹکرایا؟ واہ. اور جن لوگوں نے ٹکرایا وہ عمل بن گئے. کچھ لوگوں نے تسبیح کے ذریعے جو ٹک ٹک تسبیح کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، اللہ اللہ کا رگڑا دیتے ہیں. 101 دفعہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے، معمولی سی. لیکن یہ کیا کرتے ہیں 10-12 دفعہ اللہ اللہ کری اور پوچھتے ہیں بھائی کیا اللہ خیریت ہے؟ وہ تسلسل ٹوٹ گیا، اب نور کیسے بنے گا؟ کچھ لوگوں نے پھر وہ راہ سیکھ لیا، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ بھی تسبیح ہے، دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رگڑا لگا تو پھر وہ اندر نور بننا شروع ہو گیا. تو پھر وہ نور باہر نہیں نکلا، انگلیوں میں نہیں گیا، وہ نسوں میں چلا گیا. جب نسوں میں گیا، نسوں سے پھر وہ خون میں گیا، خون سے پھر وہ روح تک پہنچا. جب روح تک پہنچا تو روح نے اللہ نے کرنا شروع کر دی. واہ سبحان اللہ. پھر جب روح نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی کہ تم قبر میں بھی چلے جانا تو وہاں بھی روح اللہ اللہ کر دی رہے گی، یوم محشر میں بھی یہ روح اللہ اللہ کرتی رہے گی. پھر اس وقت کیا ہوگا کہ وہ نور اللہ اللہ کا نور تمہارے دل میں جمع ہو جائے گا. جب ان نسوں میں نور جائے گا تو پھر جہاں نفس ہے اس کو بھی نور گھیر لے گا، چاروں طرف سے اس کی غذا بند ہو جائے گی. پھر بے حالت مجبوری اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. نعرہ تکبیر، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی. بے حالت مجبوری پہ اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. کلمے کے اثر سے کالا کتا تھا پھر سفید کتا ہو گیا، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو گئی، پھر بکرے کی طرح ہوگی، پھر ایک دن اس کی شکل تمہاری طرح ہوگی. پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے گئے. واہ سبحان اللہ سبحان. حاضرین اور حضور پاک اش کر اٹھے، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ جس نے کتے کو پاک کیا، انسان بنایا، میری محفل میں لے آیا. اس وقت حضور پاک اس کو کوئی مرتبہ ارشاد دیتے تھے. اب اس کی رضائی اتر ہو جاتی ہے، رسائی اتر ہو جاتی ہے. اس کو اب معارف کہتے ہیں. وہ پہلا عارف ہے، اب اس کو معارف کہتے ہیں جو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے. اب معارف دیکھتا ہے کیونکہ یہ اس کے نفس وہاں پہنچا ہے، خود نہیں پہنچا، خود جسم ادھر ہے. اب وہ جو عارف ہیں ان کی جسم وہاں پہنچ گئے حضور پاک کے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ معارف دیکھتا ہے کتنے خوش نصیب ہیں جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں. اب وہ عارف پوچھتے ہیں آپ کس سے بات کریں، ہم کو تو نظر نہیں آ رہا. فرماتے ہیں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور یہ روح نفس کی روح میرے پاس. اور وہ کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، ادھر بھی موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے.
اتنے میں نماز کا وقت آتا ہے، حکم ہوتا ہے یہ جو زہری جسم والے ہیں کہ زہر میں جا کے نماز پڑھیں ورنہ ولایت طلب ہو جائے گی. اس روحانی کی نماز اس لطیفہ نفس کے ذریعے حضور پاک کے پیچھے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اگر ایک نماز بھی حضور پاک کے پیچھے مل جائے ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدی، نعرہ غوثیہ. اب ادھر حضور پاک کی طرف رسائی ہوگی، اب باقی اللہ رہ گیا. ارے اب وہ جو اللہ اللہ کرتا تھا، اللہ اللہ کا نور اس کے دل میں جمع ہو گیا. ایک حدیث میں کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے. زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے. یہاں موبائل پر ہے، اس کی بجلی ہے اس میں، اس کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھی ہیں امریکہ پہنچ جاتی ہیں، اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھی تھی وہ کہاں پہنچیں گی؟ سبحان اللہ. نور کی لہریں وہاں سے اٹھیں گی عرش مولا تک پہنچیں گی. اللہ. اب صرف عرش مولا سے رابطہ ہوا، بات چیت نہیں ہے. جس طرح امریکہ سے فون مل گیا، اب بات چیت کیا ہوگی؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. یہ نمازیں تحفہ ہیں کہ یہ اپنی امت کو دے دینا. یہ تحفے وہ مجھے بھیجیں گے، میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے نیچے آ گئے. اب تحفوں کو اوپر بھیجنے کے لیے وہ ٹیلی فون چاہیے. اللہ، اگر آپ کے اندر وہ نیرو ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کے تحفے یہی ہیں، اوپر نہیں جا رہے ہیں. اس کو نماز صورت بولتے ہیں. صورت کا مطلب ہے کہ جس طرح تمہارا عکس ہے. اب عکس تمہارے فوٹو سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ نماز صورت ہے. لیکن جس کے اندر وہ نوری ٹیلی فون لگ گیا، اس ٹیلی فون کے لیے اس کی نماز عرش مولا میں جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ صرف مومن کا معراج ہے. اگر مومن کا معراج ہے ولی تو اسے اگلی چیز ہے نا. مومن کی آواز عرش مولا میں پہنچتی ہے تو ولی ان روحوں کے لیے بذات خود وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ، اللہ واہ صحیح واہ. جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی تو تمہارے اندر اور بھی مخلوقیں ہیں، روحیں ہیں. جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ روحیں ہیں تمہارے اندر. 7 روحیں ہیں. باقاعدہ حدیث میں ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. 9 ان کے خلیفے ہیں، باڈی گارڈ. 16 چیزیں تمہارے اندر ہیں. جب تم 16 چیزیں ان میں نور جائے گا تو وہ 16 چیزیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں. اس جسم میں یا اللہ ہوگا، اگر اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہو. اگر ہمارے دل میں نور نہیں ہے تو تمہارے دل میں شیطان ہے. اور یقین کرو کہ جو اللہ اللہ کل بھی اللہ اللہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں شیطان ہے. ان کو یہ بات بری لگی ہوگی لیکن ہم دلیل دیتے ہیں. جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ سوچنا نہیں چاہتے، ان کو ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں جو وہ سوچتے نہیں چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سوچنے چاہتے لیکن ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں، پھر وہ شیطان ہی ڈالتا ہے نا. ان کی نماز خراب کرنے آتا ہے نا. یہ تو شیطان ہے نا. بالکل بالکل واہ. اب دوسرا اس کا ثبوت ہے، آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھ جائیں، وسوسہ نہیں آئے گا. آپ اللہ میں لگ جائیں آپ کو وسوسہ نہیں آئے گا، الٹی مستی آئے گی. تو کیا وجہ ہے؟ مستی کیوں آئے گی؟ کیونکہ جس طرح کوا تیر سے بھاگتا ہے اس طرح شیطان اللہ سے بھاگتا ہے. اللہ، جب اللہ سے شیطان بھاگتا ہے، لیکن جب تم اللہ کا ذکر چھوڑو گے تو پھر واپس آ کے جائے گا نا. اگر تمہارے اندر ہی ہلکا بن جائے تو وہ تمہارے اندر کی مخلوق اللہ میں کرنا شروع کر دے تو پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گلے دلے. شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، ارے ان سے ہم نے نعمت پائی. اب تمہاری نماز اس مسجد میں ہے، تمہاری نماز خانے کعبے میں ہوگی لیکن ان کے خانے کعبے کوئی اور ہیں. اللہ، یہ جب جوان ہو جاتی ہیں
ان کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے، یہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، عرش مولا میں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، نبیوں ولیوں کے روحوں کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں، اور یہ اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی، اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتی ہیں۔ پھر یہی چیزیں ہیں کہ تمہارے اندر ہیں، یہی چیزیں ہیں نور سے بالکل نوری ہو جاتی ہیں، جب نوری ہو جاتی ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ اوپر پرواز کرتی ہیں، بیت المعمور سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، فرشتے روکتے ہیں نہیں رکتے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی جاتی ہیں، وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں رب کی ذات ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے، اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ جب کوئی اللہ کے روبرو چلا جاتا ہے تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھتے پیار سے دیکھتے، پھر وہ اللہ کے نقشے اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے، جب دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ، شاہی دین نبی کا سچا دائی، پنکھے مست پلنگ رہیں گے، یہ دنیا والے دنگ رہیں گے۔ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور انسان پہنچے ہیں، 7 سیارے ہیں، 7 جہان ہیں، ہر جہان سے ایک ایک مخلوق پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں ڈال دی، اور 7 ہی جنتیں بنائیں، پتہ نہیں اس کو کس جہان کی سیر کرنے کا شوق ہو، اگر اس کو ملکوت کا شوق ہوا تو قلب کو طاقتور بنا لے گا، اگر جبروت میں جانے کا شوق ہوا تو روح کو طاقتور بنا لے گا، اگر اس کو شوق ہوا کہ میں اللہ کو دیکھوں تو لطیفہ اللہ کو طاقتور بنا لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 جنتیں بنائیں، وہ ایک ہی جنت کافی تھی نا، تو 7 جنتیں کیوں بنائیں؟ تو پھر اگر ایک ہی جنت 7 جنتوں میں ایک لوگ ہی چلے جائیں، نہیں، اس نے پھر 7 مخلوقیں بنائے، یہ قلب سے بات کرے گا خلق کا ایک کردار ہے، یہ روح سے بات کرے گا دار اسلام کا، یہ سری سے کرے گا دار القرار کا، یہ خفی سے کرے گا عدن کا اور نعیم کا ماوا کا فردوس، ایک سے ایک اعلیٰ جنت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم تو بخشے جائیں گے، ہم بھی کہتے ہیں وہ 5 نمازوں سے بھی جنت مل جائے گی، بلکہ اگر عقیدہ تمہارا صحیح ہے، گستاخ نہ ہو، گنہگار ہی صحیح، حضور پاک کہ گستاخ نہ ہو، بلے گنہگار ہی صحیح، ہو سکتا ایک ہی دفعہ ان کے نام کو چوم لو، اسی صدقے سے اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، اور ہمارا عقیدہ ہے گستاخ نہ ہو، کلمہ گو ہو، بخشے ہی جائے گا۔ لیکن اب بخشے تو گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے، بخشے بھی گیا، اب نیکوکاروں کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، سب سے جو ادنا جنت ہے وہ خلد ہے، سب سے ادنا عبادت ہے وہ قلب کی ہے، اس نے تو قلب کی عبادت کری کو نہیں، پھر جنت میں چلا گیا، جنتیوں کا غلام بن کے رہے گا، کتنا پچھتائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو افسوس ہوگا کہ جو دنیا میں جو لمحہ بغیر ذکر اللہ کے گزرا، ایک حدیث شریف ہے، جو ذکر نہیں کرتے تھے ان کو افسوس، کاش ہم قلب کا ذکر کرتے، خلد کے حقدار ہوتے، خلد والے کہتے کاش ہم روح کو کرتے تو دار القرار میں چلے جاتے، دار اسلام میں چلے جاتے، ہر کسی کو ایک ایک کا افسوس ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب جو بات دل میں ہو، جو زبان میں ہو، وہ دل میں ہو، اس کو آپ سچا کہیں گے نا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ کی زبان میں کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، آپ منافق ہیں نا۔
دنیاوی حساب سے بھی. اگر دنیاوی حساب سے آپ منافق ہیں تو اللہ کے معاملے میں اگر آپ زبان میں اور رکھیں تو دل میں اور رکھیں تو آپ بہت بڑے منافق ہیں. کیوں جی؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی نماز پڑھتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہہ دے اللہ ہے کہہ, دل کہتا ہے کارج آٹا ہی کونیاں. اوپر زبان سے کہتے ہیں اللہ سمت اللہ بے نیاز ہے, دل میں کہتے ہیں بیوی بیمار ہے. اللہ میاں لے دعا اللہ میاں اولاد, دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چلو. زبان میں اور دل میں اور, یہ منافقت ہے. ایسی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی, بھلے سنی ہو یا شیعہ ہو یا وہابی ہو. اس نماز کو نماز صورت بولتے ہیں. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے. نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. پہلا رکن تمہارا کلمہ طیب ہے. اور حدیث شریف میں افضل ذکر کلمہ طیب, اس کا مطلب ہے کہ کلمہ طیب ذکر میں ہے. اور کچھ لوگ واقعی مسجد میں نماز کے بعد کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں. پھر قرآن فرماتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کر, خرید و فروخت نبی سے غافل نہ رہنا. اللہ اکبر. یہ تمہارا پہلا رکن ہے. یہ تمہارے قرآن کا پہلا لفظ ہے. اللہ سے اللہ اللہ کر. اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر قرآن میں لگا رہے. پھر پتہ نہیں قرآن تجھے ہدایت دے یا تجھے گمراہ کر دے, کیونکہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے نفس پاک ہو چکے ہیں. باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ھدی للمتقین, ہدایت کرتا ہے پاکوں کو. واہ 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 بھائی واہ. یہ جو ہدایت کرتا ہے پاک لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. اور وہ جو پاک لوگ تھے, وہ جو ہمارے عالم تھے, انہوں نے انہی سے قرآن کے ذریعے کافروں کو مسلمان بنایا نا. اور ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. حضور پاک فرماتے ہیں انہی عالموں کے لیے, ان کو عالم ربانی بھی کہتے ہیں, کہ میرے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی بان بان. کہاں مسلمانوں میں کہیں بھی فتنہ کھڑا ہوتا فوراً پہنچ جاتے, اس کو جا کے مٹاتے. تو جن عالموں نے نفس پاک ہوئے بغیر اس سے ہدایت پانے کی کوشش کری, وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور 72 فرقے بنا کے. اور وہ کہتے ہیں نا قرآن مجید کہ کچھ لوگ ہیں جن پہ قرآن لعنت کرتا ہے, یہ وہی لوگ ہیں نا بھائی. ان کو لوگ لعنتی کہتے ہیں نا, کافر کہتے ہیں, منافق کہتے ہیں نا, پھر لعنتی تو ہو گئے نا. اور وہ لوگ کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے. وہ تو ان لوگوں نے بنایا جن کے نفس پاک تھے. یہ مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے, مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. وہ فتنے مٹاتے تھے, یہ روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. ان کے پاس فتنہ کیا ہے کہ بس فتوے لگا دو, فتوہ ایک پاس بہت بڑا فتنہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بد کے مست پلنگ رہیں گے, یہ دنیا والے دنگ رہیں گے. یہ پہلی سنت بھی ہے. حضور پاک کو 9 سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا ہے. کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اس میں ذات, ان کو صفاتی اسماء ملتے رہے. صرف حضور پاک کو 9 سال کی عمر میں اس میں ذات عطا ہوا. جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے تھے, نمازیں تو اتری نہیں تھی اس وقت, تو وہ مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے. ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے. پھر جب نمازیں اتری حلقوں میں نہیں اٹکی, سیدھی سینوں میں گئی. یہ تمہاری پہلی سنت. اس کے لیے تمہیں اللہ اللہ سیکھنی ہوگی. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا, کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹے لیتے وقت بھی میرا ذکر کر, خرید و فروخت میں بھی ذکر کر. دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اس کو ملانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے گاڑی چلاتا رہوں, اخبار رسالہ پڑھتا رہوں, اللہ اللہ ہوتی ہے, کامیابی ہو جائے گی.
پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دی اللہ ایک ہے, دل کہے گا اللہ اللہ, اللہ سمد, دل کہے گا اللہ اللہ. اب زبان اقرار کر رہی ہے, دل تصدیق کر رہا ہے. اب جو زبان میں وہی دل میں, زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے, اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ اللہ نہیں. زبان کا تصرف ہے, امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو, اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے, عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. اب اسلامی ممالک سارے ہیں, عراق بھی ہے, ایران بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اس زبان سے سارے ایک ہیں, کیونکہ زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا, اور دل سے تو ایک نہیں ہے. دل سے ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں, لڑتے ہیں. جب تمہارے دلوں میں بھی اللہ نہ آ جائے گی, پھر زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے. پھر نہ شیعہ رہے گا, نہ دیوبندی رہے گا, نہ سنی رہے گا, بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. سیدی مرشدی غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, سبحانہ عشق مصطفیٰ. حضور پاک نے امت کے لیے فرمایا میری امت وہ جس میں نور ہو. اور دوسری میں بھی ہے کہ قیامت میں امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. ہر نبی کی امت میں منافق بھی تھے, خوارج بھی تھے, جن میں نور تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں یا قدوسوں کا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے, جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا, میں امتی ہو کے, میں نبی ہو کے امتی کی برابر نہیں, جلوہ دے دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا, موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور میں اس دنیا میں بیہوش ہوئے, حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہوئی. اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے؟ اور یقین کرو کہ جس میں نور نہیں ہے وہ امتی ہی نہیں ہے. تو بھئی وہ امتی نہیں ہے تو خود ہی تب بھی تو کہتا ہے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں. اگر وہ نور ہو تو کیوں گئے, پھر کہے میں امت ہوں. اے بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ بیٹھے اے اللہ دیدار دے. تو اللہ نے فرمایا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا. تو سہم گئے کیونکہ حال دیکھا ہوا تھا. تو پھر دیدار کیسے ہوگا؟ مجھے تو بہت طلب ہے کہ دیدار بڑے عرصے بعد ہوگا, وہ بھی میرے حبیب کو اور اس کی امت کو. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر نبوت سنبھال, تو مجھے امتیوں سے ہی تمہیں ہی کھڑے کر دینا ہو. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کری, ان کو زندہ اٹھایا. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھیجا جائے گا, جاؤ کہ ان سے بیعت ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام سے بیعت ہوں گے, پھر اسم ذات ان کو دیا جائے گا, پھر اسم ذات کے ذریعے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کے لیے ان نبیوں نے اتنی پریشانی اٹھائی, وہ چیز جو تم کو ملی اور تم مجھ سے محروم, کتنی بدنصیبی ہے. اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی تصور کر رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں حضور پاک کے زمانے میں کوئی منافق ہو گیا, کوئی خوارج ہو گیا. وہ منافق آج بھی موجود ہیں, اپنے آپ پہ وہ بھی امتی کہتے ہیں, لیکن منافق ہیں. وہ صحت کی طرف دیکھنے میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, تسبیح بھی, تہجد بھی, ہر سارا کام اسلامی شریعت کا کریں گے, لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے.
वो मुनाफिक हो गए, खारिज हो गए। और जो मुनाफिक है वो भी हमने देखे हैं, वो कहते हैं हमारी तरह तो बशर ही है ना, इनकी बच्चे होते हैं, इनमें हमें क्या फर्क है, अल्लाह बस बड़े पाई की तरह। अल्लाह हमारे दरमियान ये एक डाकिया है। वो मुनाफिक है, वो भी लोग देखने में आते हैं, ना मुनाफिक की बात कबूल होती है ना ख्वाहिश की बात कबूल होती है। लेकिन जो बाकी रह गए उनमें भी हजूर पाक ने फरमाया कि ये झूठा भी मेरा उम्मती नहीं है। वो तो निकल गए ना, झूठे को कहा ये भी मेरा उम्मती नहीं है। अब क्या खबर, तुम तो झूठ से बड़े बड़े काम कर जाते हो, तो हो सकता है तुम्हें हजूर पाक ने खारिज कर दिया हो। जिस तरह उनके पास कोई सबूत नहीं है, इस तरह तुम्हारे पास भी कोई सबूत नहीं है ना। यकीन करो जो तुम्हारा विरसा था इसमें जात का इस दुनिया में आ चुका है। वाह, आओ अपना अपना से हिस्सा ले जाओ। तेरा शाही मेरा शाही, तीन नबी का सच्चा दाई, आशिकों के दिल का माही। और उसके लिए कोई शर्त नहीं रखी अल्लाह ताला ने, ना कोई नजराना, ना कोई बैग, ना कोई काला, ना कोई चिट्टा, ना कोई गोरा, ना कोई ईसाई, ना कोई काफर, ना कोई यहूदी, कोई सारी दुनिया के लिए उसने वो खजाना नीचे भेज दिया कि जो उम्मती होगा उसी को मिलेगा ना। आओ अपना खजाना ले लो। अगर तुम्हारे सीने में अल्लाह ने चला गया तो उम्मती हो गई ना, सबूत हो गया। अगर कोशिश के बावजूद, खजाना आने के बावजूद तुमको मिलता ही नहीं है, तो या मुनाफिक तो ये खारिज हो। आप उस खजाने को हासिल करने का तरीका भी है। भाई कोई भी चीज है तुम्हें हासिल करनी है, उसके लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। उस खजाने को हासिल करने का तरीका है। और यकीन करो वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उन लोगों में भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह चाहता है, काफिरों सिखों में भी ऐसे हैं जिनको अल्लाह चाहता है, वो सबके लिए है। क्योंकि ये जो दीन है, ये दीन तो जैसा इंसान था वैसे अल्लाह ताला ने उसके लिए दीन बना लिया। तो है तुम्हें कुछ और दीन है, ज़बूर में कुछ और है, अंजीर में कुछ और है, कुरान में कुछ और है, फिर उसका अपना दीन क्या? वाह वाह सही वाह, सुभान अल्लाह। तो फिर उसका अपना दीन कुछ और होगा ना। बिल्कुल, वो नूर है, जो नूर हो जाता है वो उसका हो जाता है। जिस तरह वो पहाड़ हैं, मैग्नेट के पहाड़ हैं मगरब की तरफ, यहां है कुतुब, वो जिस शहर में भी ले जाओ उसका रुख उत्तरी होगा, मगरब की तरफ होगा, उससे निस्बत है ना। अगर तुम्हारे दिल में नूर आ गया तो फिर तुम जिस फिरके में हो, जिस मजहब में हो, तुम्हारा रुख अल्लाह की तरफ ही होगा ना। तो फिर जिधर अल्लाह फिर तो वो खुद ही तुम्हें मोह लेगा। अब उसका तरीका क्या है? रोजाना 66 मरतबा सफेद कागज पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखो। आप थोड़े दिन लिखेंगे, आप जो कागज पे लिखते थे वो आपकी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं ये मिसमरिज्म है, सही कहते हैं, ये मिसमरिज्म नहीं है, मिसमरिज्म इसी से निकला। मिसमरिज्म वाले क्या करते हैं, शम्मा को या सूरज की रोशनी को आंखों में ले आते हैं, उसकी ताकत से शीशे के गिलास पर नजर डालते हैं, वो क्रैक हो जाता। लेकिन इंसान के ऊपर 1,80,000 जाले हैं दिल के ऊपर, वो शम्मा या सूरज की रोशनी उन जालों को तोड़ नहीं सकती। जब वो अल्लाह का लफ्ज आंखों में आता है, आंखों से फिर तवज्जो से दिल के ऊपर उतारें, उस अल्लाह के लफ्ज में इतनी ताकत है कि वो 1,80,000 जालों को तोड़ता तोड़ता दिल के ऊपर जाके बैठ जाएगा। जब दिल के ऊपर बैठ जाएगा तो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक टिक, वो उसकी तस्बीह। उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाए, एक के साथ अल्लाह, एक के साथ हु। रात को सोने लगे, उंगली को कलम ख्याल करें, दिल पे अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। यकीन करो बहुत से लोग हैं इस जमाने में भी है, या भी मौजूद हैं ये, जिनके दिलों पे अल्लाह लिखा नजर आता है। सुभान अल्लाह, उनको खुद नजर आता है उनके दिलों पे अल्लाह लिखा हुआ है। जब अल्लाह लिखा जाए तो फिर यकीन करो तो बेखौफ हो जाना।
बड़ी शान शौकों से कब्र में चले जाना, फरिश्ते आएंगे, सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। पूछेंगे तेरा रब कौन है, खामोश हो जाना, सताना उनको। फिर पूछेंगे तेरा रब कौन है, बताता कोई, फिर खामोश। और तीसरी दफा फिर पूछेंगे गूंगा तो नहीं है, बता तेरे रब कौन है। कफन को पीछे हटाना, अल्लाह लिखा हुआ है। और जरूरत नहीं पड़ेगी को दूसरे सवाल तुमसे पूछे, कहेंगे सलाम अलैकुम हम जा रहे हैं, तू जानो तेरा रब जाने। सुभान अल्लाह। तेरा शाही तीन नबी का सच्चा दाई, आशिकों के दिल का माही। अब इस अल्लाह को हर फिरका मानता है, हर मजहब मानता है, हाँ कोई ईसाई है या सिख है या हिंदू है, वो सारे इसको मानते हैं, अल्लाह को तो मानते हैं ना। हमने इसमें अगर कोई गैर मजहब भी है तो उसके लिए भी हमने अभी नमाज की बात तो नहीं करी है, अल्लाह की बात करी। तो दिल में अल्लाह को ला ना। कोई भी फिरके वाला है, देवबंदी है, मज़हबी है, शिया है, काफिर है, कोई भी है, ये उसके लिए है। रात को सोने लगे, उंगली को कलम ख्याल करके तस्वर से अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए। सुबह उठे, वुजू है या नहीं है परवाह नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं होता। जब ये अल्लाह का नूर इस दिल में जाएगा, वो इस दिल को धोएगा, उसको बोलते हैं वुजू कर ले शौक शराबाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन जिक्र खफी करते रहे, जिक्र खफी इबादत है, मंजिल नहीं है। जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कनों ने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, वो तुम्हारा तरीकत में पहला कदम है। ये जो कहते हैं शरीयत और तरीकत और हकीकत और मार्फत, वो हमारे उलमा कहते हैं ये सब शरीयत में नहीं। शरीयत का तल्लुक किस ज़बान से है, वो तरीकत जब दिल बोल तो अल्लाह अल्लाह में, तो ये तरीकत है ना। तो जब अल्लाह अल्लाह से पहुंच गया अल्लाह तक, तो वो हकीकत है ना। हकीकत का तल्लुक इन आंखों से है, तो फिर अल्लाह ताला जाकर उसको नमाज देता है, तो वो मार्फत है ना। मार्फत फिर उसको बोलते हैं ना। तो तुम कैसे कहते हो कि सब कुछ शरीयत में। अगर जिक्र से गर्मी महसूस हो तो द्रूशी पढ़ें, वो इसको ठंडा कर देगा। फिर देखें कि जिक्र से गुस्सा आ रहा है या ख्याल आया है, घर बार छोड़ो, फिर द्रूशी पढ़ें, वो इसको ठंडा कर देगा। ये इसका तरीका है। इसके लिए जो लोग चाहते हैं जिक्र लेना, भले कहीं से बैठ हैं या नहीं, हमें से मकसद नहीं है, जिक्र लें और अपनी किस्मत आजमाएं। अगर तो अल्लाह ने शुरू हो गया तो दुआ दे देना, अगर अल्लाह शुरू ना हुआ तो जो 2-4 दिन अल्लाह करोगे उसका स्वाब तो मिल जाएगा ना। इसके लिए बता दें कि जो लोग जिक्र लेने वाले हैं जिक्र लें और किस्मत आजमाएं। जो भी सामीन जिक्र कल किबला सरकार शाह साहब से लेना चाहते हैं, एक एक करके इस साइड से चाहते हैं, वो सरकार शाह साहब की ज़ियारत करते हुए, सरकार शाह साहब के सामने से गुजरते हुए अल्लाह पढ़ते हुए गुजर जाए, जिक्र कल्ब का अज़न हासिल हो जाएगा। इस साइड से आ जाए, इस तरफ से आते जाए, एक एक करके सब साथी कतार बनाकर एक एक करके आए और किबला सरकार शाह साहब से जो भी जिक्र लेना चाहें छोड़ दो, भेजो। तमाम साथी रास्ता छोड़ दें और जो नए साथी हैं उन्हें आने दें। जो भी साथी सरकार शाह साहब से अल्लाह 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 अल्लाह